السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس شخص کے بارے میں جنہیں اسلام ہسٹری کا ہیرو یعنی غازی الاسلام اور عثمان امپائر کا بانی کا والد کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، ارطغرل غازی۔ چلیے شروع کرتے ہیں ان کی زندگی، جہاد، عقل، سیاست اور سلطنت عثمانیہ کی بنیاد میں ان کے کردار کا سفر۔ ارطغرل غازی اوغوز ترکی کائی ٹرائب کا لیڈر سلیمان شاہ کے بیٹے تھے۔ سلطنتی روم اور منگول اٹیک نے انادول ترکی کو جلا دیا تھا۔ اس حالات میں ایک چھوٹی سی ٹرائب یعنی کائی قبیلہ نے سب سے زیادہ مقاومت دکھائی۔ ارطغرل کا پیدائش 1191 سے 1198 کے درمیان۔ قبیلہ اوغوز ترک کا بزرگ برانچ۔ نشان بو اینڈ ایرو کا نشان، قوت اور عدل کی علامت۔ ان کے مقصد دو تھے: اسلام کی حفاظت اور ترک قوم کی آزادی۔ کائی قبیلہ سیریا سے اناطولیہ کی طرف ہجرت کر رہی تھی۔ اس سفر میں ان کے لیڈر سلیمان شاہ دریا میں ڈوب کر شہید ہو گیا۔ اس وقت قبیلے پر مشکل وقت تھا۔ قبیلے کے نزدیک دو راستے تھے: یا قبیلہ ٹکڑوں میں ٹوٹ جائے یا ایک طاقتور لیڈر چن کر ایک ہو جائے۔ اسی وقت ارطغرل نے لیڈرشپ سنبھالی۔ ارطغرل غازی نے ایک جنگ کے دوران سلجوق سلطان علاء الدین کے کوبات کی فوج کو بچایا۔ سلطان ان کی بہادری سے اتنا متاثر ہوا کہ ارطغرل کو سوگوت اور کاراجائسار کے قلعے دے دیے تاکہ وہ بازنطین امپائر اور منگولز کے خلاف ڈیفنس بنا سکے۔ یہی وہ وقت تھا جہاں سے عثمان امپائر کی بنیاد رکھنے کا پروسیس شروع ہوا۔ ارطغرل غازی نے بازنطین کرسچن کے خلاف کئی جنگیں لڑی۔ بیٹل آف کاراجائسار، ارطغرل نے بازنطین کے گورنر کو ہرا کر قصبہ فتح کیا۔ یہ پہلی جیت تھی جس نے کائی قبیلے کو آرمی ٹرائب بنا دیا۔ ارطغرل نے ایک یونیک اسٹریٹجی بنائی: بارڈر ٹرائب، یعنی وہ لوگ جو سلطنت کے سرحدوں کے رکھوالی کرتے تھے۔ یہاں سے ان کا مقام اوچبے یا فرنٹیئر کمانڈر بن گیا۔ منگول یورپ اور ایشیا کو جلا رہے تھے۔ ترک ٹرائب خوف زدہ تھے، مگر ارطغرل نے منگول جاسوس قابو کیے۔ سلطان کو ان کے چلیائی باتیں ایک اسٹرانگ ڈیفنس بنایا۔ منگول پریشر کو روک کر ترک قوم کو بچایا۔ اس لیے ہسٹورینز کہتے ہیں اگر ارطغرل غازی نے منگول کو نہ روکتے تو عثمان امپائر پیدا ہی نہ ہوتا۔ حلیمہ سلطان کے ساتھ ان کا رشتہ صرف محبت نہیں بلکہ سیاست، وفاداری اور ہمت کا مرکز تھا۔ حلیمہ عقل مند، بہادر، ارطغرل کے بیک اپ سپورٹ تھی۔ حلیمہ کے ساتھ ارطغرل کا رشتہ ایک اسلامک فیملی سسٹم کا بیوٹیفل ایگزامپل تھا۔ ارطغرل کا سب سے بڑا کام تھا عثمان غازی کی تربیت۔ انہوں نے عثمان کو سکھایا عدل بنا رعایت ظلم میں رہتی ہے۔ بادشاہ وہ نہیں جو تاج پہنے، بلکہ وہ جو لوگوں کو انصاف دے۔ دشمن سے جنگ سے پہلے نفس سے جنگ کرو، حلال اور حرام کا فرق رکھو۔ عثمان یہ سب چیزیں سیکھ کر وہ لیڈر بنا جسے دنیا آج فاؤنڈر آف عثمان امپائر کہتے ہیں۔ ارطغرل نے اپنے چھوٹے سے قبیلے کو ایک اسلامک ریجین پاور بنا دیا۔ ان کی حکومت کی بنیادی اصول تھی عدل، غریبوں کی مدد، امن اور حق کا نظام اور عالم لوگوں کا احترام۔ ارطغرل نے سوگوت کو ایک اسلامک کیپٹل کے طور پر ڈیولپ کیا۔ ارطغرل غازی 1280 کے آس پاس وفات ہوا۔ ان کا مقبرہ سوگوت ترکی میں ہے۔ ان کے بعد عثمان غازی نے لیڈ لی اور دنیا میں ایک نیا دور دیکھا۔ ارطغرل کی وجہ سے ترک قوم ایک ہو گئی، منگول کا پریشر ٹوٹ گیا، بازنطینی پیچھے ہٹ گئے۔ عثمان کو ایک سٹیبل ایریا ملا جہاں وہ امپائر سٹارٹ کر سکے۔ اس طرح ان کی 200 ایئر کی سٹرگل نے 600 ایئر کی عثمان امپائر کی بنیاد تیار کی۔ ہسٹورین کہتے ہیں ارطغرل سوڈ the seed, عثمان watered it, their sons harvested the empire۔ تو دوستو، یہ تھی کہانی ارطغرل غازی کی پوری تاریخ اور ان کا کردار سلطنت عثمانیہ کی بنیاد میں۔